يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ احباب نماز ظہر سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر انشاءاللہ رات گئے تک روضۃ الخطباء کے معزز علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں، جو کہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے موضوع پہ گفتگو کر کے آپ کے سینوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرما رہے ہیں۔ میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا ہے وضو اور غسل کے مسائل، بڑا ہی طویل عنوان ہے، لیکن میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ وضو کی فضیلت میں ایک حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے طریقے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وضو بڑی ہی اہم عبادت ہے اور اس کا تعلق ہماری جہنم اور جنت کے ساتھ ہے۔ اگر بندے کے وضو میں کمی رہ گئی تو حضور نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ، کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی وہ ایڑیاں خشک نہیں رہی بلکہ جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ اور جس نے اچھا وضو کیا، پیارا وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق وضو کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا فیحسن وضوءہ، اچھا وضو کیا۔ اچھا وضو کب ہوگا؟ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ہوگا۔ فرمایا بندے نے اچھا وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہا بقلبہ ووجہہ، پھر اس نے قبلے کی طرف اپنے چہرے کو کیا، 2 رکعتیں اس انداز میں ادا کی، اس کا چہرہ بھی کائنات کے رب کی طرف متوجہ ہے اور اس کے دل کے تخیلات دنیا کی طرف نہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہے۔ وضو اچھا کیا اور صرف 2 رکعتیں ادا کی، بندے کو کیا ملا؟ اچھا وضو بندے کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ فرمایا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ، جس نے اچھا وضو کر کے صرف 2 رکعتیں ادا کی، اس انداز کے ساتھ دل کے تخیلات دنیا کی طرف نہیں، دل بھی کائنات کے رب کی طرف متوجہ ہے، اس کا چہرہ بھی کائنات کے رب کی طرف متوجہ ہے۔ فرمایا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ، یہ بندے کا اچھا وضو اسے اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ حضرات گرامی، اچھا وضو کب ہوگا؟ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق ہوگا۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت الفاظ سے نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے، اور کس انداز سے وضو کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کہاں تک؟ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے، حدیث کے الفاظ ہیں کان اذا توضا تخل بین اصابعہ، نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرتے تھے، اور اگر کسی بھائی نے انگوٹھی پہنی ہو اس کے لیے بھی حدیث میں تعلیم موجود ہے، حرک خاتمہ، اسے چاہیے اپنی انگوٹھی کو حرکت دے۔ پھر نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ ثم تمزمز واستنشق، نبی علیہ السلام چلو میں پانی لیتے، ایک ہی چلو کو اپنے منہ میں بھی پانی داخل کرنا ہے اور ناک میں بھی پانی چڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
3 مرتبہ ایسا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا بِخِنْصَرِهِ، اپنے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ناک میں داخل کر کے 3 مرتبہ جھاڑنا ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کے دھونے کا زاویہ کیا ہے؟ دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ نبی علیہ السلام جب اپنے چہرے مبارک کو دھوتے، اس کے بعد خلال کرتے داڑھی کا، کس انداز کے ساتھ؟ حدیث کے الفاظ ثم اخذ کفا من ماء فادخلہ تحت حنکہ، نبی علیہ السلام پانی کا ایک چلو لیتے اور اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے۔ پانی کو ٹھوڑی کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو لگا کر کے فخلل بها لحیہ، نبی علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے۔ اور جو میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو خود منڈوا کر کے پھینک دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو نہیں کر سکتے۔ میں اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو نبی علیہ السلام کے اس حکم کی مخالفت ہو جائے۔ اور یہ صرف حضور کا حکم نہیں، جب حضور نے چلو میں پانی لیا، ٹھوڑی کے نیچے بالوں میں داخل کیا، انگلیوں سے خلال کیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا امرنی ربی، وضو میں اس طرح خلال کرنے کا حکم مجھے کائنات کے رب نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ داڑھی کا خلال کرنا حضور کا بھی حکم ہے، کائنات کے رب کا بھی حکم ہے۔ حضرات گرامی، داڑھی کے خلال کے بعد دائیں بازو کو کونی تک دھونا ہے، پھر بائیں بازو کو کونی تک دھونا ہے، اور پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ کس انداز کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کیسے مسح کرتے؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى کفاہ، نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے پیچھے لے جاتے، پھر نبی علیہ السلام ان دونوں ہاتھوں کو آگے لے آتے۔ اب انسان نے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ الگ سے پانی لیتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے انہیں، کیونکہ کان اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سر کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے، پھر نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر دیتے، انگلیوں کے ساتھ کان کے اندرونی حصے کو اور ان انگوٹھوں کے ساتھ کان کے بیرونی حصے کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے۔ بعض بھائی الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کا مسح کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسا کچھ بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی لائے ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب ہم نے ہاتھ دھوئے، حضرت رسول اللہ کی سنت کے مطابق انگلیوں کا خلال کیا، حضرت رسول اللہ کی سنت کے مطابق جب ہم نے کلی کی، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جب ناک میں پانی ڈالا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جب ہم نے چہرے کو دھویا، حضور کے طریقے کے مطابق جب داڑھی کا خلال کیا، حضور کے طریقے کے مطابق جب ہم نے بازوؤں کو دھویا، حضور کے طریقے کے مطابق جب ہم نے سر کا مسح کیا، حضور کے طریقے کے مطابق جب ہم نے کانوں کا مسح کیا، حضور کے طریقے کے مطابق، اگر گردن کا مسح حضور کے طریقے کے مطابق ہوتا، حضور کی سنت سے ثابت ہوتا، اللہ کی قسم سب سے پہلے کرنے والے اہل حدیث ہی ہوتے۔ حضرات گرامی، پھر نبی علیہ السلام اپنے دائیں پاؤں مبارک کو دھویا کرتے تھے ٹخنوں تک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بائیں پاؤں مبارک کو دھویا کرتے تھے ٹخنے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ
پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان بھی خلال کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے۔ بعض لوگ دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، بعض لوگ انگلی کو بھی اٹھاتے ہیں، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا بتلائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرے جیسا وضو میں نے کیا اور وضو کے بعد ان کلمات کو ادا کرے، ان کلمات کی برکت سے اس بندے کو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کیا، وضو کے بعد ان کلمات کو پڑھا، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ حضرات گرامی آخری بات، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک دعا اور سکھلائی، فرمایا جو بندہ وضو کرے وضو کے بعد پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فرمایا اللہ کے فرشتے اس بندے کے منہ سے نکلے ہوئے ان کلمات کو ایک کاغذ پہ نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کاغذ کو لپیٹ کر کے یہ فرشتے کائنات کے رب کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ ٹکڑا اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس نے وضو کے بعد ان کلمات کو پڑھا ہوا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، فرمایا کاغذ کے اس ٹکڑے کو کائنات کا رب اپنے عرش سے اتار کر کے اس ٹکڑے پہ جس پہ وہ الفاظ لکھے جو اس نے وضو کے بعد اپنی زبان سے ادا کیے، فرمایا ان الفاظ کی برکت سے کائنات کا رب اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔